ابھی شہادتوں کا کوئی تعین نہیں ہو رہا، میں ابھی آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت آپریشن جاری تھا۔ ڈرونز کے ذریعے پرچیاں پھینکی جا رہی ہیں، گرفتاری دو یا شہادت دو۔ بھئی تم کون لوگ ہو؟ تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ظالموں کوئی تھوڑا سا حیا ہوتا ہے، تھوڑی سی شرم ہوتی ہے۔ اہل سنت کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو چلو ابھی صبح کی بات ہے، میں اگر آپ کو رات کا معاملہ بتاؤں، ہمارے اہل سنت کے بہت سے بڑے مدرسے سیل کر دیے گئے ہیں۔ پنڈی کے اندر طالب علموں کو، بچوں کو اندر کمروں کے اندر بند کر کے باہر سے تالے لگا دیے کہ بھوکے پیاسے اندر مر جائے۔ یہ کون لوگ ہیں یہ؟ رات جامعہ نظامیہ رضویہ میرا مادر علمی، وہاں پر بھی اٹیک کیا گیا۔ مسجد رحمت اللہ عالمین حضور بابا خادم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مزار اقدس، رات کو بالکل تیاری تھی اس کو مسمار کرنے کی، شہید کرنے کی۔ سید احمد شاہ بخاری، فاروق الحسن صاحب، ان کے گھروں کو مسمار کر کے ان کا سامان بھی لوٹ کر لے گئے، ملبہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ او بھائی وہ تو فلسطین کے اندر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، تم کس یہودی کی نسل سے ہو؟ ابھی جو صبح کی صورت حال ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی۔ اتنا ظلم ہے کہ وہ برداشت نہیں کیا جا رہا۔ کس لیے وہ نکلے ہیں؟ بھائی انہوں نے تو 10 تاریخ کو پنڈی سے اسلام آباد جانا تھا، تم نے 8 تاریخ کو ظلم کر کے ان کو لاہور سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور کل تک تو جو تعداد تھی وہ بھی ڈاواڈول تھی۔ حافظات بتا رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتنے شہید ہیں، لیکن پھر بھی تخمینہ لگایا گیا تو اس تخمینہ کے اندر تقریباً 35 کے قریب لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے اور 100 سے زیادہ زخمی تھے۔ اور جو ابھی صورتحال اس وقت جاری ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا رہا۔ جو پولیس افیسر آپریشن میں جانے سے انکار کرتا ہے اس کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ کل بہت سارے پولیس افیسر وہ جو ہے ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا، اور پولیس والوں کی وہی مجبوری نظر آ رہی ہے جو کربلا کے اندر امام حسین کے مقابلے میں آنے والی یزیدی حکومت کی تھی، فوجیوں کی تھی، وہی مجبوری نظر آ رہی ہے۔ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے سکون سے سانس لے رہے ہیں، جن سے سانس بھی نہیں وہاں پر لیا جا رہا، ہیلی کاپٹر سے تیزاب پھینکا جا رہا ہے۔ یار دسو باتیں کرنے والی یہ بات؟ یا گرفتاری دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آنکھیں کھول کے رکھیں، کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ اسی لہر میں کھڑے ہو جائیں جو دوسرے طبقے کی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ظلم آتا ہے آخر مٹ جاتا ہے، رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کا انتقام بہت زبردست ہے۔ فلسطین کے اندر ظلم ہوا، انتہا درجے کا ظلم ہوا، اور ابھی ادھر بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں بتائیے کیا قیامت والے دن یہ شہداء تو سرخ روح ہو جائیں گے، لیکن جو ان کے حق میں نہ بول سکے یا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ابھی بھی اتنی بکواس بازی جاری ہے، اتنی بکواس بازی جاری ہے کہ شہداء کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، اور لوگ مرنے والوں کا تو خیال کرتے ہیں، اور شہداء کے
میت جو ہے وہ غائب کیے جا رہے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کو غائب کیا جا رہا ہے۔ ابھی صبح 4 بجے حافظ صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کل انہوں نے مذاکرات کے لیے ہمیں بلایا، ہم نے ٹیم بھیجی، انہوں نے ہماری ٹیم گرفتار کر لی۔ آج پھر انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے آؤ، ہم نے مذاکرات کے لیے پھر نئی ٹیم تیار کی، ابھی اس کو بھی یرغمال بنا کر کھڑے ہیں۔ دنیا کا کون سا اصول ہے، کون سا قانون ہے، اپنا نہیں، یہودی ملک کا ہی بتا دو، کسی کافر ملک کا ہی بتا دو جس میں یہ قانون ہو کہ اس طرح ظلم کرنا ٹھیک ہے۔ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ یاد رکھنا، آج اگر تم چپ رہے تو قیامت والے دن ان کمینوں کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ اتنا ظلم یار، انتہا ہو گئی ہے۔ اپنے اپنے لیڈر ہمیں پیارے ہیں، اپنی اپنی تاریخیں پیاری ہیں، اپنے اپنے قائدین پیارے ہیں، نہیں پیارا تو رسول اللہ کا دین پیارا نہیں ہے، نہیں پیارا تو حضور کی امت پیاری نہیں ہے، باقی سارا کچھ ہمیں پیارا ہے، اپنا مال بھی پیارا ہے، اپنی جائیداد بھی پیاری ہے، اپنے بچے بھی پیارے ہیں، اپنے گھر بھی پیارے ہیں، صرف رسول اللہ کا دین لوارث ہے۔ اور صرف اہل سنت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف اور صرف اہل سنت کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اور بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہم پھر بھی آواز بلند کرتے۔ میری اپنے قائدین، اپنے علماء سے بھی گزارش ہے، کچھ آپ بھی ہوش کریں، مہربانی کریں، اب چھوڑ دیں، اب نظام مصطفیٰ کی طریق ایسی لے کر نکلے کہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ ملک جس کے لیے بنا تھا وہ وارث موجود ہے، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ بابا جی خادم حسین رضوی حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جب مسجدوں سے سپیکر اترے تھے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، اس وقت حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ نے فرمایا تھا بات مسجد کے سپیکر تک نہیں رہے گی، یہ بات آگے چلی جائے گی۔ آج وہ بابا جی کا جملہ یاد کرو، ہندو ظلم کرے تو وہ کافر ہے، اسرائیل ظلم کرے کافر ہے، یہودی ہے۔ یہ کس کی نسل سے ہے؟ اور ہمارے بھاری بھرکم مولوی بڑے بڑے جن سے اپنا وجود ہی نہیں سنبھالا جاتا، بیٹھے ہوں تو چربی کے ڈرم نظر آتے ہیں، وہ اس وقت بھی حکومت کی گود میں ہے۔ بڑے بڑے آستانے جو اچھے ہیں ان کو تمہارا سلام ہے، وہ بھی اس وقت پتہ نہیں کیا پی کر سوئے ہوئے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آج اگر ادھر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ کل آپ لوگ محفوظ ہو؟ آپ لوگوں کی باری، میری باری نہیں آئے گی؟ صبح 4 بجے لوگ بیچارے کھڑے ہو کر روڈ پر اذانیں دے رہے ہیں، رب کو پکار رہے ہیں، یا اللہ مدد کر، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ ذلیل کر ان کو، اور ان بغیرتوں کو شرم تک نہیں آ رہی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، صبح سارے لوگ مجمع پورا کھڑے ہو کے اذانیں دے رہا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور اس وقت، عین اس وقت جس وقت اذان ہو رہی ہے، عین اس وقت بم گرایا جا رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، کسی کی کرسی سلامت نہیں رہے گی، صرف اسے رب کی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے کرسی کسی کی نہیں ہے۔ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اگر پہلے والے نہیں رہے، ہلاکو جیسے کتے کمینے آئے جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، تو کہاں ہے آج؟ یزید کمینہ آیا تھا، کہاں ہے آج؟ رہو گے تم بھی نہیں۔
آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، بے جا کسی کی حمایت میں کھڑے نہ ہوں، بس دین کی حمایت میں کھڑے ہوں، رسول اللہ کے غلاموں کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ یہ کل قیامت والا معاملہ بڑا سخت ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اہل سنت کے بڑے اہل سنت کی بقا کے لیے یا نظام مصطفیٰ کے لیے بلاتے ہیں، اور میں اس حالت میں بھی حاضر ہوں، ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہے، لیکن یار یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا برداشت، انتہا ہو گئی ہے ظلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے، جتنے شہید ہو گئے اللہ درجات بلند فرمائے، جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے۔